چلیں جی، ذرا ہم بات کر لیتے ہیں جس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے باقاعدہ طور پر اب جو یہ ایپک فیوری آپریشن جسے امریکہ کہہ رہا ہے، مارکو روبیو نے 5 مئی کو بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا اٹس اوور، وہ ختم ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو سکتا ہے، تو بڑا ہمیں یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی بھی نظر آ رہی ہے امریکہ کی جانب سے اس کو ڈکلیئر کرنے کے لیے جی وار از اوور۔ یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ چائنا کا وزٹ بھی کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن اور تہران میں براہ راست ملاقات ضروری ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کو تیار ہے، مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی ایرانی ہم منصب سے ان کی ملاقات میں گفتگو ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ناجائز ہے۔ عباس عراقچی نے میڈیا ٹاک کی اور کہا کہ چین نے تسلیم کیا کہ جنگ کے بعد ایران پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں آبنائے ہرمز کے مسئلے پر بھی سنجیدگی سے غور ہوا اور ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے بھی رابطہ ہوا، تو کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور پھر چائنا کی یہ ریکگنیشن جو ہے، چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا بڑا میٹر کرتے ہیں۔ اور وزیراعظم شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران جنگ کے دوران پاکستان نے خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ بات کر لیں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سرکار جوہر سلیم صاحب۔ جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں کمی آئی ہے، کچھ پازیٹیو اشارے نظر آ رہے ہیں، دونوں سائڈ سے معاہدے کے قریب پہنچتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ 1 پیج پیس ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت جلد سائن ہونے والے ہیں دونوں فریقوں کی جانب سے۔ یہ صورتحال یہ تمام صورتحال ڈیولپ ہوئی اور جو ہوتی جا رہی ہے ایک طویل المدتی کی طرف ہم جاتے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو انشاءاللہ۔ پاکستان کا کردار کتنا اہم تھا اس میں؟ جی، پاکستان کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے، ظاہر ہے آلموسٹ سنگل ہینڈیڈلی پاکستان نے ایک فیسیلیٹیٹر، ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا۔ اور دیکھیں وہ جو مذاکرات پاکستان میں ہوئے، اسلام آباد ٹاکس، وہ تو ایک تاریخی موقع تھا کہ جہاں پہ کہاں ایک تباہی کے دہانے سے جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم سویلائزیشن تباہ کر دیں گے، اور ایران کی جانب سے بھی پھر ظاہر اس ترقی ریٹیلیشن کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں سے پھر مذاکرات کی میز پہ لانا، اور اس کے بعد بھی دیکھیں جب دوبارہ سے بھی وہ مذاکرات ٹوٹے، تعطل آیا ہے، تو اس میں پھر بھی وہ جو ایک انڈائریکٹ بات چیت جو پاکستان کے توسط سے ہوتی رہی وہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اس میں اب وہ لمحہ آیا اس وقت کہ جہاں پہ دونوں سائڈ اس وقت ایک 1 پیج MOU کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے، میں تو جب اسلام آباد ٹاکس ہو رہی تھی اس وقت بھی کہا تھا کہ پہلے جو ہے نا جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ یا MOU ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ایک فریم ورک انڈرسٹینڈنگ جس میں بنیادی اصول متعین ہو جائیں، جنگ بند ہو جائے، اپنے ہرمز کے کھلنے کا معاملہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو مشکل نیگوسیشنز ہیں وہ اس کے بعد ہو سکتی ہیں، انہیں رہنما اصولوں جو متعین اس میں کیے جائیں گے ان کے مطابق وہی طریقہ کار ہے۔ باقی کیونکہ اتنے زیادہ کمپلیکس ایشوز ہیں وہ ایک 1 گو میں تو ریزالو نہیں ہو سکتے، اور دیکھیں باتیں اسی طرف اب جا رہی ہیں۔ اب جو بات ہو رہی ہے کہ 14 نکاتی MOU کا اس وقت ڈرافٹ جو ہے وہ امریکہ نے بھجوایا ہے ایران کو۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے ڈرافٹس اور کاؤنٹر پروپوزل جو ہیں ان کے درمیان ایکسچینج ہوئے ہیں، پھر ابھی جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جی شروع میں آبنائے ہرمز جو ہے اس کو فیزڈ کھولا جائے گا۔ سب سے پہلے تو جنگ ختم کرنے کا اعلان کریں گے دونوں سائڈز، پھر آبنائے ہرمز کو فیزڈ کھولا جائے گا۔ اسی طرح پھر جو ہے نا فیزڈ کوئی سینکشنز کی لفٹنگ کی بات ہوگی، اور ان کے جو ایسٹس ہیں ایران کے جو وہ کہہ رہے ہیں $100 ارب کے قریب امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں دنیا میں، اس میں سے کچھ ریلیز کیے جائیں گے، وہ بھی مرحلہ وار۔ اور پھر باقی جو اہم چیزیں ہیں ان پہ جو سب سے اہم کیا ہے وہ نیوکلیر ایشو ہے، اس میں بھی سب سے اہم کیا چیز ہے، 2 نقطے بہت ہی اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی وہ جو زیرو انریچمنٹ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی آپ افزودگی بند کر دیں یورینیم کی، وہ کتنے سال کے لیے ہوگی؟ امریکہ 20 سال کہتا ہے، ایران نے شاید 5 سال تک کی آفر کی تھی اس سے پہلے۔ اب بات جو ہے وہ 10 سال سے اوپر کی ہو رہی ہے اس وقت، 10-12 سال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے اس وقت۔ لیکن وہ ظاہر ہے کہ یہ جو MOU ہے اس میں تو وہ طے نہیں پا جائے گا، اس میں تو یہ ہوگا کہ اس میں مذاکرات مزید ہوں گے، لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ نقطے بھی کہا جا رہے ہوں گے کہ جی اگر یہ مذاکرات بعد میں جو ہوں گے وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر جو یہ MOU میں چیزیں اگری ہوئی ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ انکمبنٹ ہوگا اس کے اوپر جو مذاکرات اس کے بعد ہوں گے۔ لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے MOU
تو چلیں بہت ہی اچھا آغاز ہوگا، بہت ہی جوہر اہم صاحب، اس سے آغاز پہلے میں خاص طور پہ جو چینی وزیر خارجہ کا جو بیان ہے، عباس عراقچی صاحب پہنچے، ہم نے دیکھا پھر وہاں پر ملاقات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں جی واشنگٹن تہران میں براہ راست ملاقات ضروری ہے اور مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا ہے، اور ظاہر ہے چائنا اتنی اوپنلی ہم نے دیکھا ہے کبھی ایکسپریس نہیں کرتا ہے، کبھی ان کے اسٹیٹمنٹ نہیں آتے، لیکن اس بار آیا ہے. پھر ایران کا یہ بتانا کہ چینی دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جنگ کے بعد ایران بہت مختلف ہے، پہلے سے بالکل مختلف ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایران کا بھی اب دیگر ممالک سے تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے؟ پھر سعودی ہم منصب سے بھی بات ہوئی ہے، تو آپ یہ ڈیولپمنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیں بہت ہی اہم ہے. یقین دیکھیں میرے خیال ہے جو ہے نا کچھ ہفتے پہلے ہی کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو چین کی سفارتکاری بہت متحرک نظر آئے گی اور ان کا بہت اہم رول ہوگا چین کا. تو وہی جب اسی طرف چیزیں پھر دیکھیں جا رہی ہیں جہاں پہ چین کا رول اب اہم ہو رہا ہے. یہ جو عراقچی وہاں پہ گئے ہیں چین میں، تو اس میں جو ملاقات ہوئی ہے میرے خیال چین کا جو ہے نا جو انہوں نے ایران کو کنونس کرنے میں اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ایک اہم انہوں نے کردار ادا کیا ہوگا اس میں، کیونکہ ان کی لیوریج جو ہے وہ ایران پہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. 90% تیل ایران کا وہ لیتے ہیں. ایران کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے ساری وہ ان کی سپورٹ پہ کھڑی ہے. اسی طرح ان کے آگے ایک $450 بلین $450 ارب کا ایک منصوبہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے نا طے پایا ہے جو آنے والے سالوں کے لیے. تو وہ بہت ہی ایک کلوز ترین ریلیشن شپ ہے ان کا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو ان کی بات سنتے ہیں چین کی جو ہے، اور چین اب چاہے گا، اور جو انہوں نے اب ظاہر ان کے بیانات سے بھی واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب ختم ہو، اب نائے ہرمز کو لے اور یہ دونوں ملک مذاکرات کی میز پہ آ کے سب چیزیں طے کریں، جنگ کے میدان میں نہیں. اب دیکھیں اس میں مسائل کیا ہیں. ابھی مسائل یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک طرف تو امریکہ نے کہا جی 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، ابھی بھی دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس بڑی تند و تیز آ رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں کسی حد تک اس کے کچھ قرائن بھی ہیں، کہ ایران میں جو لیڈرشپ ہے اس میں کچھ پریگمیٹسٹ اور کچھ ہارڈ لائنرز جو ہیں ان کے درمیان کچھ تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا مختلف نقطہ نظر ہیں. تو وہ پھر ان کو ایک ہی نقطہ نظر پہ لانا، جس طرح کالباف جو اسپیکر ہے ان کا ابھی بیان جو آیا ہے کہ جی ہمیں دشمن کے خلاف متحد ہونا چاہیے، وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں پہ کچھ تھوڑا بہت نقطہ نظر مختلف ہیں ابھی، جن کو جو ہے نا ایک پیج پہ آنا ہے سب کو. تو وہ بہت اہم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں اب یہ نیگوسیشنز ایک ڈیسائسو ایک فیصلہ کن مرحلے میں آ گئی ہیں، اور اگر انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں یہ ہوتا ہے MOU اور پھر بات آگے چلتی ہے تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. وہ ایران کے لیے بھی بہتر ہوگا، وہ چین وہ جو ہے امریکہ کے لیے بھی بہتر ہوگا، وہ خلیجی ممالک کے لیے بھی. اور آپ نے جو ذکر کیا دیکھیں سعودی اور جو فارن منسٹر سے بات کروائی ہے چائنا نے ابھی ایران کے فارن منسٹر کی، وہ بہت اہم ہے. وہ اس لیے کہ چین نے ہی سعودی اور ایران کے درمیان ایک رپروشمان کروائی تھی بہت سالوں کے بعد، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان بہت ہی مشکل تعلقات تھے، بلکہ کئی مبصرین تو کہتے تھے کہ ایک پراکسی وار چل رہی تھی. اب جو ہے وہ پھر ختم کروائی تھی چین نے، کے دوران ایک مفاہمت تھی. تو اب چین اسی بات کو آگے مزید بڑھا رہا ہے. اسی بات کو آگے مزید بڑھا رہا ہے. رائٹلی سیڈ. جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور جناب گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن اب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہمیں.